تو ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، لب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کربلا یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ قبلہ سید غلام رضا نقوی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا قبلہ آپ اپنے اور اپنے فیملی کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ فیملی کے بارے میں والدین فوت ہو گئے، میں اندر تھا، تو سید ہوں، نقوی سید ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، رشتہ دار بھی سارے میرے یہاں میرے پاس آئے ہیں، تو بہرحال سید ہوں، یہ کافی ہے۔ قبلہ آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دنیاوی تعلیم یہاں پہ بی اے کیا، پھر LLB کیا، وکیل بھی رکھے ہوئے تھے، یہاں پہ پولیس میں بھی رہا ایک آفیسر پوسٹ پہ، اور اس کے بعد جو دنیاوی تعلیم آپ کہہ رہے ہیں، دینی تعلیم جامعۃ المنتظر میں پڑھا، اس کے بعد ایران چلا گیا، 7 سال ایران میں پڑھا، ایران سے واپس ہم پہ آیا، اور یہاں پہ جو واقعات ہیں جو جنگ کے، وہ جنگ کے واقعات پیش آئے، بہرحال اس کے بعد پھر گیا، یہ ایران سے تعلیم میں نے حاصل کی ہے۔ صحیح۔ قبلہ آپ ایک جید عالم دین ہیں اور اسلام محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے، پھر آپ کو سپاہی محمد بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے عرض کی ہے نا، میں نے سید نقوی صاحب سے عرض کی کہ اس وقت یہ سپاہی صاحبہ نے ہمارے لوگوں کو مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، لا تعداد لوگ قتل ہوئے، تو اس وقت 2-3 میٹنگوں میں، ایک سندھ میں تھی، پتہ نہیں کون سے شہر میں، یاد نہیں ہے، میں بیماریوں میں مبتلا ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور کیا ہے، فالج ہے، ان میں مبتلا ہوں، اب بھی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین حمدن و شکرن کثیرہ کہ میں اب خود چلتا ہوں۔ یہ جب آپ آئے تھے پکڑ کے چلتے تھے، اب میں خود چلتا ہوں، یہ بھی اس کی نوازی ہے، تو انشاءاللہ قریب میرے مولا واقع کو منظور ہے، تو آپ سوال ذرا دہرا دیں جو آپ نے کیا تھا۔ قبلہ آپ کو سپاہی محمد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی ضرورت پیش آئی کہ ہم نے ان سے کہا ایسے کام نہ کرو، ہمارا جو مذہب ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ ان لوگوں نے ہی پہلے ہم پہ حملے کیے، ہمارے لوگ مارے، لا تعداد لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد سپاہی محمد بنائی۔ علامہ سید نقوی صاحب سے میں نے عرض کی، جب وہ نہ مانے تو میں نے خود تنظیم بنائی۔ علامہ مرید یزدانی اس وقت سالار اعلیٰ تھے، ان کا عہدہ، اور میں تھا ان کا نائب سالار اعلیٰ، تو اس لیے یہ تنظیم بنائی، یہ جماعت بنائی، اور حکومت نے پابندی لگا دی۔ قبلہ آپ نے کب بنیاد رکھی سپاہی محمد کی؟ سپاہی محمد 1992 سے پہلے، 94 سے پہلے بنیاد رکھی تھی۔ یہ 1900 میں نے بتایا نا، مجھے یہ بیماریاں ہیں، 1994 سے پہلے علامہ مرید عباس یزدانی نے یہ نام لائے تھے، دستور لکھ کے میرے پاس، میں یہیں خطیب تھا نیاز بیگ میں، تو اس وقت سے سپاہی محمد پاکستان پر آئی تھی۔ صحیح۔ قبلہ آپ کو کب اور کیوں گرفتار کیا گیا؟ مجھے بلا وجہ گرفتار کیا گیا، مجھے 25 سے 2 دن کم، 23 دسمبر 1996 میں ملتان سے تھا، اریسٹ کیا گیا، یہاں لا گیا۔ یہاں پریس کانفرنس جب کی گئی تو کوئی میرے سامنے صحافی نہیں لایا گیا، مجھے پریس کانفرنس میں خود ہی انہوں نے باتیں کی، مجھے نہیں پیش کیا گیا، ورنہ میں اپنی ساری باتیں صحیح بتاتا۔ تو وہ گاڑی میں میرے فوٹو بنے ہوئے، اللہ بہتر جانے کیسے بنائے ہیں، یہ انہوں نے خود ہی تصویریں بنائی، مجھے نہیں پیش کیا۔ قبلہ آپ کی ساری جوانی جیل میں گزر گئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو جیل کے اندر 18 سال میں نے گزارے،
मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मुझे जो गिरफ़्तार किया, मुझे आज भी बताएं किस इल्ज़ाम में मैं गिरफ़्तार किया, क्यों गिरफ़्तार किया, कहाँ मुझे देखा, कहाँ मैंने बुराई की, कहाँ मैंने असला चलाया, कहाँ मेरे पास मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR तो बताएं। ये इन्होंने खुद ही सब कुछ बनाया। 18 साल में जेल में रहा। किबला आप पर इल्ज़ाम क्या लगाए गए थे और अभी रिहाई किस तरह मिली? इल्ज़ामात तो यही थे, सिपाही साहबा के कत्लों के 3-4 5-4 कत्ल जो इनके हुए लीडर, और जो आज़म तारिक कत्ल हुआ उसका इल्ज़ाम था। वहाँ से इस्लामाबाद से पुलिस SP DSP इस्लामाबाद से यहाँ जेल में मेरी तफ्तीश के लिए भी आए थे। मैंने एक ही जवाब दिया था उसको कि ये DSP बैठा हुआ है, ये वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये बैठा हुआ सुपरिटेंडेंट, इनसे मालूम करें, मुझसे क्या पूछते हो। मैंने कोई बात ही नहीं की, इसलिए कि जब मेरा किसी से राब्ता ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या बताऊं, किस लिए बताऊं, क्या बात बताऊं। सही। और अभी अदालत ने सिर्फ ये 18 साल के बाद कह के छोड़ दिया कि हमें कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, इल्ज़ाम कोई मुझ पे है ही नहीं है। और जो मैं ये एक बात इंतहाई उस शख्स की, जिस शख्स ने ये अल्फाज कहे, नाम मुझे याद नहीं है, 7 गवाह थे केस में, आज़म तारिक केस में, उसमें कहीं भी नहीं था कि गुलाम रज़ा नकवी भी ये कर रहा था, फ़लाँ कर रहा था, फ़लाँ कर रहा था। उसमें इन्होंने गिरफ़्तार किया था 4 लोगों को। एक था बिल्लू भट्ट, मुनव्वर हुसैन उसका नाम है, एक हसन था, हसन सरफराज मेरे साथ जो, और एक मेरा भांजा सैयद मोहम्मद अली, वैसे उसे कहते हैं, नाम उसका शब्बर अब्बास है, एक मेरे ख़िलाफ़। ये 4 बंदों के ख़िलाफ़ जो ट्रायल हुआ, इसमें इल्ज़ाम ये था कि आपने आज़म तारिक को कत्ल किया। वहाँ सरगोदा से पुलिस आई, उन्होंने बयानात दिए, हमारे वकला ने जो बयानात दिए, शाकिर रिज़वी और मियाँ जमील अख्तर थे वहाँ मेरे पास, और मैंने बताते ख़ुद जो जवाब दिए, वो जवाबात सारे मौजूद हैं इनके पास, और सारी चीज़ें मौजूद हैं इनके पास। मेरे ख़िलाफ़ कतई तौर पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, मैंने कोई आज़म तारिक को मारा या कत्ल किया या ये किया या वो किया। जिन लोगों ने मारा उन्होंने मारा, अब हमें क्या पता, ये हुकूमत का काम है, उसको ढूंढे जिसने भी मारा। किबला हमने सुना है कि रिहाई से पहले आपको शायद इमाम आखिरुज़्ज़मान की ज़ियारत हुई, ऐसा कुछ बताना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा अइम्मा अतहार की ज़ियारतें वो अपनी जगह पे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत 2 मरतबा हुई। एक मरतबा यहीं नियाज़ बेग में, एक मरतबा वहाँ जेल में मुलाकात कानूनी तौर पे जो जिनके कवानीन हैं वो बनाई हुई है कि एक शख्स की होगी, मेरे भांजे की या मेरी, लेकिन उस मुलाकात पे मेरी वाइफ भी, मेरी बेटी भी, मेरी मुलाकात भी आ गई। उस दिन बुध था, ईद का कोई मसला था, ईद थी पता नहीं, ईद की वजह से इन्होंने बुध को मुलाकात कराई, जुमेरात को हमारी मुलाकात होती थी। तो उसके मेरी बीवी भी आ गई, कुछ मेरी आना ख़राब थी ये वो, तो उस दिन मुझे ख्वाब आई। वो ख्वाब हम जा रहे हैं, नीचे बारिश है और बारिश के पानी, मेरी बीवी मेरी वाइफ मेरे साथ है, ये बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसी तरह लंगड़ाहट है, ये बीमारी मुझे थी, तो इसी तरह नीचे बारिश के पानी की वजह से ईंटें रखी हुई हैं, ईंटों में इतना पाँव मेरा भीगता गया। जब मैं किनारे पे गया तो एक 6 फुट से ज़्यादा कद लंबा है वो मौजूद है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा है और पकड़ के मुझे इस तरह उन्होंने रवाना किया है। फिर जब मैंने सोचा देखा, एक और आलिम दीन ही समझ लें, उनसे भी बात हुई मेरी, तो पता चला इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम थे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सी अस्करी तंजीमें काम कर रही हैं जिनका मकसद सिर्फ कत्लो गारत और फ़िरका वारियत को हवा देना है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से कहूँगा ये इंतहाई घटिया काम है, इंतहाई घटिया काम है। ये जो काम कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है दीन इस्लाम है क्या, दीन का मकसद क्या है, दीन से मुराद क्या है, दीन के मानी क्या हैं, इनको पता ही नहीं है। ये इस्लाम के लिए काम नहीं कर रहे। इस्लाम नहीं कहता किसी मुसलमान भाई को मारो, कहीं सुन्नी मार दिया, कहीं शिया मार दिया, जो भी मिला उसको मारते चले जाओ, ये कतई तौर पे इस्लाम में जायज़ नहीं है।
قبلہ جب آپ جیل میں گئے تو آپ بالکل جوان تھے، ابھی آپ بزرگ ہو چکے ہیں، تو کیا جیل کی مشکلات نے آپ کے ارادوں کو کمزور تو نہیں کر دیا؟ یقیناً جیل کے ارادوں میں قطعی طور پہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ مضبوطی آئی ہے، اور جب میں یہ رہا ہوں میرے جو گھر والے مجھ سے ملاقات کرتے رہے، باقاعدہ CID اور اسپیشل برانچ کا آدمی بھی ساتھ ہوتا تھا، اور ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ وہ جیل کا بھی ہوتا تھا، کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اب جب میں نے رہا ہونا تھا تو یہ قدرتی طور پہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میرے علم میں تھا، میرا سامان سارا باندھا ہوا تھا، میرے علم میں تھا 12 بجے کی رہائی ہوئی ہے، حالانکہ مجھے نہیں بتایا۔ جب 5 بجے مجھے یہ لینے آئے تو میں اس کو اپنے بھانجے کو مل کے بتا کے وہ ذمہ داری بھی لگا دی، جس کی ذمہ داری تھی اس کو کہہ دیا ہے۔ لیکن مجھے پتہ تھا آج میں نے رہا ہونا ہے، کوئی بات بھی ہو جائے میں نے رہا ہونا ہے، میں نے رہا ہونا ہے، رہا ہونا ہے، یہ مجھے پتہ تھا۔ قبلہ اس وقت عالمی سازش ہو رہی ہے شام میں، عراق میں، انبیاء اکرام معصومین علیہم السلام اور اولیاء اکرام کے مزارات کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یقینی طور پہ آپ درست فرما رہے ہیں، یہ لوگ انتہائی گھٹیا اور انتہائی کمینہ ترین کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پرمذمتی نہیں، یہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا۔ قبلہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ وائس آف شیعہ سے پوری قوم کو بتانا چاہیں اپنی زندگی کا؟ میں زندگی کا تو کوئی واقعہ بتانا نہیں چاہتا، لاکھوں واقعات ہیں، لیکن میں یہ گورنمنٹ پاکستان میں سنی ہے، اہل سنت والجماعت جو پہلے ہمارے ساتھ تھے، جو محرم الحرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، جو علامہ اللہ بخش اظہر قاری نور المصطفیٰ، ان لوگ جو ہمارے ساتھ تھے، باقاعدہ سپاہی محمد کے عہدیدار تھے، یہ ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے ہمارے ساتھ جو محرم میں 10 محرم تک ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اسی طرح وہ شامل ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، وہ شامل ہوتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور وہی کرم فرمائے گا۔ باقی جو آپ نے کہا ہے وہ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، اس حوالے سے میں کوئی چیز میں بتانا نہیں چاہتا۔ اچھا قبلہ اہل سنت بھی سپاہی محمد کے عہدیدار تھے؟ جی اہل سنت بھی سپاہی محمد کے میں نے نام ابھی بتا دیے ہیں، یہ عہدیدار تھے، اور بھی ہر جگہ پہ اہل سنت بھی اہل جماعت تھے، اس کے جماعت کے سپاہی محمد کے عہدیدار تھے۔ اچھا قبلہ کچھ لوگ آپ کو مختار زمانہ، کچھ لوگ دیگر خطابات دیتے ہیں، آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں خود کو امام زمانہ علیہ السلام کا ایک ادنا سا غلام سمجھتا ہوں، اور کوئی چیز بھی نہیں سمجھتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے، مولا کو کہا ہے کہ مولا آقا آپ مجھے اپنے مولا آقا تشریف فرمائے، میں اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، جو میری ڈیوٹی ہے شرعی انشاءاللہ وہ سر انجام دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، جو اللہ کی طرف سے عمر دی گئی ہے، 100 سال تک مجھے کوئی نہیں مار سکتا، کچھ بھی کر لے، 100 سال تک میری موت نہیں ہے۔